Hey guys, welcome to the حقیقی سفر یوٹیوب چینل۔ یو ایس ایئر ویز کی فلائٹ 1549 کے ساتھ پیش آیا حادثہ۔ دا اسٹوری آف فلائٹ 1549 میراکل آن دی ہڈسن۔ بس A320 ایئر کرافٹ ٹیک آف کرتے ہی پرندوں کے جھنڈ سے ٹکرا گیا۔ اس کے دونوں انجن فیل ہو گئے۔ اس کی رفتار اتنی بھی نہیں تھی کہ اسے کسی ایئرپورٹ پر لینڈ کروایا جا سکے۔ آخر کیا ہوا اس پلین کے ساتھ؟ کیسے اس پلین کو سیفلی لینڈ کروایا گیا؟ پوری کہانی جاننے کے لیے ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیے۔ 13 جنوری 2009 کو یو ایس ایئر ویز کی فلائٹ 1549 جب نیو یارک کے لاگارڈیا ایئرپورٹ سے نارتھ کیرولینا کے چینڈلر ڈگلس ایئرپورٹ کے لیے اڑان بھرنے والی تھی۔ اس وقت اس ایئر بس A320 کے کیپٹن 57 ایئرز اولڈ چیلسی سلن برجر تھے، جو کہ ایویشن سیفٹی میں ایکسپرٹ ہونے کے ساتھ ساتھ بہترین گلائڈر پائلٹ بھی تھے۔ ان کے پاس 19,663 فلائٹ آورز کا ایکسپیرئنس موجود تھا۔ ان کے ساتھ اس وقت اس پلین میں فرسٹ آفیسر کے طور پر 49 ایئرز اولڈ جیفری سکائلز تھے، جن کے پاس تقریباً 15,000 فلائٹ آورز کا ایکسپیرئنس موجود تھا۔ ان دونوں پائلٹس کے ساتھ اس جہاز میں 155 پیسنجرز اور 3 کریو ممبرز موجود تھے۔ 3:25 پر اس جہاز نے ٹیک آف کیا اور قریب 1 منٹ میں ہی 700 فٹ اوپر چلا گیا۔ ویزیبلٹی بہت اچھی تھی۔ کیپٹن سلی نے کہا، "واٹ اے ویو آف دی ہڈسن ٹوڈے۔" ٹیک آف کے 2 منٹ بعد ہی پرندوں کا ایک جھنڈ ایئر بس سے ٹکرا گیا۔ اس وقت پلین کی اونچائی تقریباً 3,000 فیٹ تھی اور ایئرپورٹ سے تقریباً 4.5 مائلز کا فاصلہ تھا۔ اچانک پائلٹ کو ایسا لگا کہ جیسے پورا ونڈ سکرین پرندوں سے ہی کور ہو گیا ہو۔ پلین میں ٹکرانے کی آوازیں سنائی دینے لگیں۔ اس کے ساتھ ہی ہوا زوردار دھماکہ۔ یہ دھماکہ ہوا پلین کے انجن میں، جس سے پلین کے دونوں انجن فیل ہو گئے۔ دونوں انجن فیل ہونے کے بعد جہاز تقریباً 19 سیکنڈ تک اڑتا رہا۔ 19 سیکنڈ تک اڑنے کے بعد پھر یہ جہاز گلائڈ ڈسینٹ میں چلا گیا۔ کیپٹن سلی نے کنٹرول اپنے ہاتھ میں لیا اور APU اسٹارٹ کیا۔ دوستو، اب آپ سوچتے ہوں گے کہ یہ APU کیا ہے؟ APU یہ ایسا سسٹم ہوتا ہے جس کے بنا جہاز کو کنٹرول کرنا ناممکن ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کے بنا پائلٹس لیفٹ رائٹ اوپر نیچے کہیں بھی نہیں جا پاتے، بلکہ اس کی غیر موجودگی میں پلین اچانک ہی آسمان سے نیچے گر جاتا ہے۔ اب چونکہ جہاز کا APU آن ہو گیا تھا، اس کی وجہ سے پلین اب بھی اڑ رہا تھا، لیکن اس کی سپیڈ مسلسل کم ہوتی جا رہی تھی۔ کیپٹن سکائلز نے انجن ری اسٹارٹ کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ اس کوشش میں ناکام رہا۔ کیپٹن سلی نے اس حادثہ کے 22 سیکنڈ بعد مے ڈے کو کال کی اور کہا، "دس از کیپٹس 1539 ہٹ برڈز، وی ہیو لاسٹ تھرسٹ آن بوتھ انجنز، وی آر ٹرننگ بیک ٹوورڈز لاگارڈیا۔" کہا کہ رن وے خالی ہے، جہاز کو واپس لے آؤ۔ کیپٹن نے کہا، "ٹھیک ہے، ہم جہاز کو واپس لے کر آ رہے ہیں۔" لیکن جلد ہی کیپٹن نے اپنا فیصلہ بدل لیا اور ATC سے کہا کہ ہماری پلین کی اونچائی اتنی نہیں ہے کہ ہم ایئرپورٹ تک پہنچ پائیں۔ پاس میں ایک اور ایئرپورٹ ہے جو کہ سامنے بھی ہے۔ یہ ایئرپورٹ نیو جرسی میں تھا، لیکن کیپٹن نے جلد ہی اندازہ لگا لیا کہ جہاز نیو جرسی تک بھی نہیں پہنچ پائے گا۔ کیپٹن کو اس وقت جو ایک واحد راستہ نظر آ رہا تھا اور وہ تھا ہڈسن ریور میں پلین کو لینڈ کروانا۔ چند ہی سیکنڈ میں کیپٹن نے جہاز کو ہڈسن ریور میں لینڈ کروانے کا فیصلہ کر لیا۔ واشنگٹن برج سے گزرتے وقت جہاز صرف 900 فیٹ کی اونچائی پر تھا۔ ایئر بس نے 3:31 پر لینڈ کیا۔ دوستو، یہ فلائٹ صرف اور صرف 5 منٹ کی تھی اور آف کورس یہ ایکسٹریملی ڈینجرس لینڈنگ تھی۔ یہ پانی پر خطرناک لینڈنگ جس میں کوئی بھی جانی نقصان نہیں ہوا، اس لیے اسے دی میراکل آن دی ہڈسن کہتے ہیں۔ لینڈنگ کرتے وقت کیپٹن سلی نے بہت ہی پر اطمینان آواز میں اعلان کیا، "بریس فار امپیکٹ"، جس سے تمام پیسنجر ریڈی ہو گئے اور لینڈنگ کے فوراً بعد ہی تمام پیسنجرز جہاز سے نکل کر اس کے پروں پر کھڑے ہوتے گئے۔ کیپٹن سلی نے خود مکمل جہاز کا جائزہ لیا کہ کہیں کوئی مسافر اندر رہ تو نہیں گیا۔ جلد ہی ایمرجنسی سلائڈز وہاں پر پہنچ گئی۔ نیو یارک واٹر فیریز وہاں پر سب سے پہلے پہنچنے والی ایمرجنسی سلائڈز تھی۔ تمام پیسنجرز کو ریچنگ کے 24 منٹ بعد ہی ریسکیو کر لیا گیا اور کیپٹن وہ آخری انسان تھے جس کو سب سے آخر میں ریسکیو کیا گیا۔
پر خطرناک لینڈنگ کی وجہ سے اس انسیڈنٹ کو میراکل آن دی ہڈسن کے نام سے جانا جانے لگا۔ اس واقعہ کے مشہور ہونے کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ اتنی خطرناک لینڈنگ کے باوجود کوئی بھی جانی نقصان نہیں ہوا تھا۔ اس واقعہ پر کتابیں اور ڈاکومنٹریز بھی لکھی گئیں اور 2016 میں بایوگرافیکل فلم سلی کے نام سے بنی، جس کو ڈائریکٹ کلنٹ ایسٹ ووڈ نے کیا اور ٹام ہینکس نے سلی کا کردار نبھایا۔ دوستو، اب آپ سوچتے ہوں گے کہ اس جہاز کا کیا ہوا جو پانی میں لینڈ ہوا تھا۔ اس جہاز کو 17 جنوری 2009 کو ہڈسن ریور سے نکالا گیا اور نیو جرسی میں انویسٹیگیشن کے لیے بھیج دیا گیا۔ انویسٹیگیٹ کے وقت جہاز کے انجن سے پرندوں کے سیمپل بھی ملے، جس سے پتہ چلا کہ جہاز کو ٹکرانے والے پرندے کینیڈا گیز تھے۔ جون 2011 میں امریکن انٹرنیشنل گروپ کی جانب سے یہ جہاز کیرولینا ایویشن میوزیم کو ڈونیٹ کر دیا گیا۔ یہ کہانی انسانی لچک، مہارت اور مصیبت کے وقت مثبت نتائج کی صلاحیت کے طور پر آج بھی یاد کی جاتی ہے اور ایویشن کی ہسٹری میں یہ واقعہ آج بھی قابل ذکر ہے۔ اس واقعہ کے بعد ایئرپورٹ سے پرندوں کو دور رکھنے کے لیے مثبت اقدام اٹھائے گئے اور اس واقعے کے بعد کیپٹن سلی انٹرنیشنل سول ایویشن آرگنائزیشن کے ایمبیسڈر بن گئے۔ یہ کہانی ہوتی ہے یہاں پر ختم۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے جڑے رہیے حقیقی سفر کے ساتھ، اینڈ ڈونٹ فرگیٹ ٹو پریس بیل آئیکن۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ٹیک کیئر۔ اللہ حافظ۔